السلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال اللہ تعالی فی شان حبیبی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے، ذوق سے، شوق سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجئے۔ اللہم صل علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں جمعہ کی نماز پر ایک جگہ اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ جب انسان ایک جمعے سے دوسرا جمعہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ دو جمعے کے درمیان اس بندے کے گناہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے گھر میں آنا، نصیب ہو جانا یہ عام بات نہیں ہے، خاص بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو اپنے در پر آنا نصیب کر دے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے فضل و کرم سے جب مسجد تک آنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، پھر اپنی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، پھر اگر رب تعالیٰ اپنی یاد میں رونا نصیب کر دے تو پھر بندہ سمجھ لے کہ وہ اللہ کا پیارا بندہ ہے۔ آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید لا ریب اور بے عیب کتاب میں سے ایک آیت کی تلاوت کی۔ یہ آیت قرآن پاک کے 30ویں سپارے میں سورۃ الانفطار ہے، اس کے اندر یہ آیت ہے، آیت نمبر 6 ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اے انسان، کس چیز نے تجھے تیرے کریم رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا؟ قرآن کا موضوع انسان ہے، انسان کو ہی مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے تیرے کریم رب سے دور کر دیا ہے؟ وہ مال ہے، دولت ہے، عورت ہے، دنیا کی طلب ہے، شہرت ہے، وہ کون سی معصیت ہے، گناہ ہے جس چیز نے تجھے اللہ کی ذات سے غافل کر کے اس ذات سے دور کر دیا؟ اور وہ ذات کیسی ہے؟ یہاں دیکھیے کہ رب تعالیٰ نے یہاں اپنی صفت کریم کا ذکر فرمایا کہ وہ کرم فرمانے والی ذات ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، کس چیز نے تجھے تیرے کریم رب سے دور کر دیا؟ وہ رب تو اتنا کرم فرمانے والا ہے کہ بندے کے گناہ جتنے بھی زیادہ ہو جائیں، مگر اگر رونے والی آنکھ آ جائے، گناہوں پر ندامت ہو جائے تو رب تعالیٰ بندے کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس شخص سے کوئی گناہ ہو جائے
اور وہ اس کے فوراً بعد توبہ کر لے تو وہ اس شخص کی طرح ہوتا ہے جس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ کتنا کریم رب ہے، گناہ بھی کیا ہے بندے نے، فوراً توبہ کر لی، رب نے ایسا کر دیا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ ماہ رمضان برکتوں والا مہینہ، برکتوں والی ساعتیں، آخری جمعہ ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہم نے اس مہینے میں اپنے رب کو راضی کیا ہے یا نہیں کیا۔ کہیں ہم اس مہینے میں بھی دھوکے میں تو نہیں پڑے رہے۔ اگر اس مہینے میں بھی دھوکے میں پڑے رہے ہیں تو پھر یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے وہ چیز بتا دی، اس شے کا ذکر کر دیا کہ جس چیز کو اپنا کے، جس کا ذکر کر کے بندہ ان آخری لمحوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے اپنی بخشش کروا سکتا ہے، جنت اس کا مقدر بن سکتا ہے، جہنم کی آگ سے وہ بچ سکتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ ایک قاضی کے پاس مسئلہ آیا، ایک عورت قاضی کے پاس ایک مقدمہ لے کر گئی۔ اس عورت نے کہا کہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے خاوند نے، میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی، میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی۔ تو قاضی نے کہا کہ تمہارا یہ مسئلہ فضول ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو اجازت دی ہے کہ وہ 2، 3 یا 4 شادیاں کر لے۔ اس عورت نے قاضی کو کہا کہ اگر حجاب کا مسئلہ نہ ہوتا، پردہ کرنا ضروری نہ ہوتا، اور میں اپنا حسن تیرے اوپر ظاہر کر سکتی تو میں تجھے دکھاتی کہ اتنی خوبصورت عورت کے ہوتے ہوئے کسی دوسری عورت کی طرف جانا کیا یہ جائز ہے؟ مگر عورت پردہ ہے، حیا ہے، حجاب ہے، جس کی وجہ سے اے قاضی میں تجھے اپنا حسن دکھا نہیں سکتی۔ اسی وقت وہاں مجمع میں موجود ایک نوجوان شخص نے چیخ ماری اور وہ زمین پر گر پڑا۔ جب اسے افاقہ ہوا، لوگوں نے اسے اٹھایا، اس سے پوچھا اے بندے تجھے کیا ہو گیا، تجھے کیا ہو گیا تھا؟ اس نے کہا کہ جب اس عورت نے یہ بات کی، اس وقت غیب سے اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ اے بندے اس عورت کی بات سن، یہ عورت کیا کہہ رہی ہے کہ اگر میں اپنا چہرہ دکھا دوں، اپنا حسن ظاہر کر دوں تو تجھے قاضی پتہ چل جائے گا کہ اتنی حسین عورت کے ہوتے ہوئے کسی اور عورت کی طرف متوجہ ہونا بالکل ناجائز ہے۔ تو اے بندے تو غور کر، اگر میں اپنا جمال اور جلال لوگوں کے سامنے ظاہر کر دوں تو پھر کون ہے جو مجھ سے اپنا چہرہ پھیرے؟ پھر کون ہے جو میری مثل لا سکے؟ میرے جیسا کون ہے؟ میرے مثل کہاں ہے؟ میرے جیسا کوئی لا نہیں سکتا۔ تو اگر میں اپنا جمال اور جلال ظاہر کر دوں تو کون ہے جو مجھ سے دور بھاگے گا؟ لیکن یہ میری کبریائی ہے، یہ میری عظمت ہے، یہ وہ کبریائی اور عظمت کی وجہ سے میں اپنا جلال اور جمال لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ نہیں، جواب نہیں آیا، کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ نماز کے لیے۔ فرمایا جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جیسے ہی بندہ اللہ سے کسی اور طرف متوجہ ہوتا ہے، رب تعالیٰ بندے کو ارشاد فرماتا ہے اے بندے
تو کس کی طرف متوجہ ہو رہا ہے؟ کیا کوئی ہے میرے جیسا؟ اور اگر بندہ دوسری دفعہ دوسری مرتبہ نماز میں کسی اور طرف متوجہ ہو، اللہ تعالیٰ پھر بندے کو فرماتا ہے اے بندے تو کس کی طرف متوجہ ہو رہا ہے؟ کیا کوئی ہے میرے جیسا؟ اور جب تیسری دفعہ بندہ کسی اور طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے سے بالکل توجہ ہٹا لیتا ہے۔ پہلی مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ بندے کی طرف توجہ رکھتا ہے، دوسری مرتبہ بھی رب تعالیٰ بندے کی طرف توجہ رکھتا ہے، لیکن جب بندہ نماز میں تیسری مرتبہ اپنے رب سے پھرتا ہے، کسی اور طرف متوجہ ہوتا ہے، تو پھر رب تعالیٰ اپنی توجہ بھی اس بندے سے ہٹا لیتا ہے۔ اللہ کرے ہماری نمازیں اللہ کے نیک اور پیارے بندوں جیسی نمازیں ہو جائیں، جو نمازیں ایسے پڑھتے ہیں جیسے وہ رب کو دیکھ رہے ہیں یا رب انہیں دیکھ رہا ہے۔ ان کی نمازیں ایسی ہوتی ہیں، ان میں دھیان توجہ رب تعالیٰ کی ذات کی طرف ہوتی ہے۔ وہ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر دوران نماز اپنی دکان کو نہیں سوچتے، اپنے حساب نہیں کر رہے ہوتے، اپنے گھر کے معاملات کو نہیں لے کے آ رہے ہوتے۔ جب وہ کھڑے ہو جاتے اللہ کے سامنے تو پھر بس صرف اللہ کے ہو جاتے۔ تو بات کر رہا تھا کہ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ رب تعالیٰ ہمیں رونے والی آنکھ عطا فرما دے، رونے والی آنکھ عطا فرما دے۔ یہ وہ عمل ہے جس عمل کی وجہ سے ان آخری ساعتوں کے اندر بھی ہماری بخشش ممکن ہے، ہم اللہ کو منا سکتے ہیں، اس مہینے کو مبارک بنا سکتے ہیں۔ ویسے تو بندے بہت ہی روتے ہیں، لوگ دنیا کے لیے روتے ہیں، 10 روپے کے لیے لوگوں کو روتے دیکھا ہے، کوئی 100 روپے کی چیز گم ہو جائے تو روتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دنیا روتی ہے، بڑے غم لگے ہوئے ہیں دنیا کو، بڑے غم لگے ہوئے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے غم پہ رونا آ جاتا ہے۔ کاش کہ کبھی اللہ کے ذکر میں، اس کے شوق میں، اس کی یاد میں، اس کی طرف میں، اس کو پانے میں بھی بندہ رو لے تو اسے پتہ چلے کہ اس کی قیمت کیا ہے، اس رونے کی عظمت کیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن جب اللہ کی یاد میں روتا ہے، اس کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے، زمین کی مٹی پر پڑتا ہے، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس کو معاف کر دو، اس کے لیے جنت لکھ دو۔ اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، رب فرماتا ہے اسے معاف کر دو، اس کے لیے جنت لکھ دو۔ ابھی آنسو گرا ہے اور زمین کی مٹی پر پڑا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کا اعلان فرما دیتا ہے۔ احیاء العلوم میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی وہ رات کو اللہ کی یاد میں روتا اور بڑے درد سے روتا تھا، رات کو اللہ کی یاد میں روتا، بڑے درد سے روتا تھا۔ اس کی آنکھ سے جب آنسو نکلتے تو اس کی بیوی اس کے آنسو صاف کر کے اپنے چہرے پر مل لیتی تھی۔ اس کی بیوی اس کی آنکھ سے آنسو صاف کر کے اپنے چہرے پہ مل لیتی تھی۔ قیامت کا دن ہوا، قیامت کے دن یہ میاں بیوی اللہ کے سامنے حاضر ہوئے تو بیوی کا چہرہ بہت چمک رہا تھا، نور سے روشن تھا۔ تو خاوند نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ، یہ میری بیوی کا کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اس کا چہرہ اتنا نورانی ہے، تو نے اسے آج قیامت کے دن اتنا بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ رب تعالیٰ اس بندے کو ارشاد فرمایا گیا، بندے جب تو میری یاد میں روتا تھا، جب تو میرے ذکر میں روتا تھا، تیری آنکھ سے آنسو نکلتا تھا، یہ صاف کر کے اپنے چہرے پہ مل لیتی تھی، اس لیے اسے یہ مقام ملا ہے، اس لیے اسے میں مقام ملا۔ ترمذی شریف میں آتا ہے
رحمت عالم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اخرجوا من النار، آگ سے، جہنم سے ہر اس بندے کو نکال دو، ہر اس بندے کو نکال دو، من ذکرنی، جس نے میرا ذکر کیا، مجھے یاد کیا، یوما، ایک دن بھی، او خافنی فی مقام، یا کسی ایک جگہ بھی میرے خوف سے، میری وجہ سے مجھ سے ڈر گیا، مجھ سے ڈر گیا، اس کو جہنم سے نکال۔ رمضان ہے، آخری جمعہ ہے، ذرا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ کے ڈر کی طرف آئیے، تھوڑا سا اللہ کے ڈر کی طرف آئیے۔ رب کیا ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے کریم رب کی طرف آؤ تو صحیح، آخری لمحات ہے، بس گزرتا جا رہا ہے وقت، گزرتا جا رہا ہے، تھوڑا سا اللہ کے ڈر کی طرف آئیے، تھوڑا سا سوچئے تو صحیح کہ رب کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ رب ارشاد فرما رہا ہے اے فرشتوں، جہنم سے ہر اس بندے کو نکال دو، اخرجوا من النار من ذکرنی، جس نے ایک دن بھی مجھے یاد کیا ہے، او خافنی فی مقام، یا ایک دفعہ بھی مجھ سے ڈرا ہے کسی ایک جگہ پہ بھی، اسے بھی جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال۔ تو پھر رب کیوں نہ فرمائے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے رب سے دور کر دیا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، غور کیجئے، مصطفیٰ کریم کا فرمان ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ دو چیزوں کو جمع نہیں فرمائے گا، امن اور خوف کو۔ رب تعالیٰ دو چیزوں کو جمع نہیں فرمائے گا، امن اور خوف کو۔ کیا مطلب؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہا، قیامت والے دن منظر جتنا بھی خوفناک ہوا، اللہ اس بندے کو سکون میں رکھے گا۔ قیامت والے دن وہ ڈرے گا نہیں، اللہ اسے سکون میں رکھے گا۔ فرمایا جو بندہ دنیا کے اندر اللہ سے بے خوف ہو گیا، بے خوف گناہ کرتا جا رہا ہے اور اللہ سے ڈر بھی نہیں رہا، بالکل بے خوف ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے اتنا ڈرائے گا، اتنا ڈرائے گا کہ اتنا کسی اور شخص کو نہیں ڈرایا جائے گا۔ سب سے زیادہ ڈر میں وہ بندہ مبتلا ہوگا۔ رب تعالیٰ ان دو چیزوں کو جمع نہیں فرمائے گا، امن اور خوف کو۔ جو یہاں پر اللہ سے خوف کرے گا، قیامت والے دن اللہ اسے امن عطا فرمائے گا۔ جو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے خوف نہ رہا، بالکل اللہ تعالیٰ سے بے خوف ہو گیا، قیامت والے دن وہ بندہ رب تعالیٰ کی ذات سے ڈرے گا اور اللہ تعالیٰ اسے جہنم کا خوف دلائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک ہے، شیر خدا ہے، کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ ایک بندہ کا جنازہ آیا، ایک بندے کا جنازہ آیا، فوت ہو گیا، اس کا جنازہ آیا۔ لوگوں نے کہا حضرت بہت بے عمل ہے، آپ اس کا جنازہ نہ پڑھائیے۔ لوگوں نے بڑا روکنا چاہا، کہا کہ حضرت یہ بہت بے عمل انسان ہے، کوئی عمل اس کا اچھا نہیں ہے، یہ بے عمل انسان ہے، آپ مہربانی فرمائے، آپ کا بہت بلند مرتبہ ہے، اس بندے کا جنازہ نہ پڑھائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے باوجود اس بندے کا جنازہ پڑھا دیا۔ لوگ روکتے رہے، منع کرتے رہے، حضرت آپ اس کا جنازہ نہ پڑھائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جنازہ پڑھا دیا۔ رات کو سوئے، خواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے اور حضور کے بالکل ساتھ وہ بندہ کھڑا ہے، حضور کے بالکل ساتھ وہ بندہ کھڑا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ کہہ رہے تھے یہ بڑا بے عمل ہے، اس کا جنازہ آپ نہ پڑھائیں، یہ بہت بے عمل ہے، کوئی عمل اس کا اچھا نہیں ہے۔ لوگ تو اس کو اتنا برا کہہ رہے تھے، مجھے جنازے سے بھی روک رہے تھے، اور یہ شان، یہ عظمت کہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ صحیح کہتے تھے، بے عمل تھا، بہت گناہ کرتا تھا، سارا دن یہ بندہ گناہ کرتا تھا۔
مگر رات کو جب گھر آتا تھا نا تو یہ بندہ دیواروں میں ٹکرے مارتا تھا اور یہ روتا تھا اور مٹی اٹھا کے اپنے سر پہ پھینکتا تھا، کہتا تھا اے اللہ میں بہت گناہگار ہوں، مجھے معاف کر دے۔ رات کو دیواروں میں ٹکرے مارتا تھا، اللہ کی یاد میں روتا تھا، اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ اللہ کو اس بندے کی یہ ادا پسند آ گئی۔ وہ اتنا کریم رب، وہ اتنا کریم رب۔ ایک بندہ بڑا گناہگار تھا، اس کی ماں حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ مشہور بزرگ ہیں، ان کی مرید تھی۔ اس لڑکے کا جب بیمار ہوا، فوت ہونے لگا، تو اس نوجوان لڑکے نے کہا اے میری ماں آپ جائیے حضرت حسن بصری کی بارگاہ میں عرض کیجئے کہ میں جب مر جاؤں تو مہربانی کر کے میرا جنازہ پڑھا دیں۔ ماں گئی حضرت حسن بصری کے پاس، بتایا کہ بیٹا اس طرح کہہ رہا ہے، آپ اس کا جنازہ پڑھا دیں جب وہ فوت ہو جائے۔ حضرت حسن بصری نے کہا اس کا تو کوئی عمل ہی اچھا نہیں ہے، تو چلی جا، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، کوئی عمل اس کا اچھا نہیں ہے۔ ماں واپس آ گئی، ماں نے بتایا بیٹا اب دیکھ تیرے کرتوت کے بعد حال دیکھ، اب یہ حال ہو گیا کہ حضرت خواجہ حسن بصری نے بھی تیرا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ وہ نوجوان بڑا رویا، بڑا رویا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اس نے ماں کو کہا ماں پھر میری بات سن، میری یہ وصیت ہے اور وصیت پوری کرنا ضروری ہوتی ہے، تو نے میری وصیت پوری کرنی ہے۔ ماں اس طرح ہے جب میں مر جاؤں نا تو ایک کپڑا لینا، اس کی رسی بنا لینا اور میرے گلے میں ڈال دینا، اور پھر مجھے چارپائی سے نیچے اتارنا اور مجھے گھر کے اندر ایسے چکر لگانا، فرش کے اوپر گھسیٹنا اور گھسیٹتے ہوئے یہ کہنا جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے نا، جو اللہ کی باتیں نہیں مانتا، اس بندے کا یہی حشر ہوتا ہے، اس کا یہی انجام ہوتا ہے۔ تو میری ماں میرے ساتھ یہی کرنا، بس یہی بات کر رہا تھا، اس نوجوان کی روتے ہوئے روح پرواز کر گئی، فوت ہو گیا۔ قبر شبر کی تیاری ہو گئی، تجہید و تکفین کا مرحلہ شروع ہوا، تو ماں کو وصیت یاد آئی۔ ماں نے وہ کپڑا نکالا، اس کی رسی بنائی اور بیٹے کے گلے میں ڈالی، اور ابھی چارپائی سے ماں اس کو اتارنے لگی تھی کہ دروازہ کھٹکا۔ ماں جاتی ہے دروازے پہ، دروازہ کھولتی ہے تو سامنے حضرت حسن بصری کھڑے ہوتے۔ ماں پوچھتی ہے حضرت آپ کیسے آئے؟ کہا تیرے بیٹے کا جنازہ پڑھانے آیا ہوں۔ حضرت آپ نے کہا تھا کہ آپ نے تو پڑھانا ہی نہیں۔ خواجہ حسن بصری نے کہا کہ میں سو رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے خواب میں میرے دل میں بات ڈالی، کہا جاؤ فلاں گھر میں میرے دوست کا جنازہ پڑھاؤ، وہ میرا دوست ہے، اس کا جنازہ پڑھاؤ۔ ماں یہ منظر دیکھ کے حیران ہو گئی، یہ منظر دیکھ کے حیران ہو گئی۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے اور ایسے معافی مانگتا ہے پھر اللہ ایسے معاف کرتا ہے۔ اسی لیے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے تیرے کریم رب سے دور کر دیا ہے، جو اتنا کریم ہے، جو اتنا کریم ہے، جو صرف کرم فرماتا رہتا ہے، کرم فرماتا رہتا ہے، اس کے باوجود بندے اپنے رب سے دور ہو جاتے ہیں، اپنے رب سے غافل ہو جاتے ہیں، اس کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے لیے تو بہت روتے ہیں، اللہ کی یاد میں بھی تو رو کو دیکھیے، اور یاد رکھیے جب اللہ کی یاد میں رونا اور تڑپنا جس کو نصیب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے بھی سارے غم مٹا دیتا ہے، اس سے ایسا سکون عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پھر وہ اللہ کا اتنا پیارا بن جاتا ہے۔ رب فرماتا ہے سن لو، جو اللہ کے دوست ہو جاتے ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے، کیونکہ وہ رب کا خوف رکھتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور اس کی یاد میں اس کے خوف سے تڑپتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، اس خطا پہ جب ڈرتے ہیں تو یہ عالم ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، آپ سب احباب جانتے ہوں گے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلال مشہور تھا، قہر مشہور تھا،
آپ بڑی سخت سزا دیتے تھے، موقع پر سزا دیتے تھے۔ آپ کا طریقہ تھا اپنا عصا درہ اپنے ساتھ رکھ کے گھوما کرتے تھے، اور کہیں پر بھی کسی بندے کو کوئی بھی غلطی کرتے ہوئے، غلط کام کرتے ہوئے، گناہ کرتے ہوئے پکڑ لیتے، وہیں اسے سزا دیتے تھے۔ ایک آدمی مدینے کی گلیوں میں پھر رہا تھا، شراب پی رہا تھا، اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی، شراب پیتا گلی میں جا رہے، اسے پتا چلا کہ عمر ادھر آ رہے ہیں، اسے پتا چلا کہ عمر ادھر آ رہے ہیں، خوف سے کانپنے لگ گیا، اور اسی وقت دل میں توبہ کی، اے اللہ اگر آج مجھے تو عمر کے قہر سے بچا لے تو میں آج کے بعد کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ اے اللہ اگر آج تو مجھے عمر کے قہر سے بچا لے تو آج کے بعد پھر کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ اتنی ہی دیر میں حضرت عمر سامنے آ گئے، اس بندے نے وہ بوتل ایسے اپنے بغل میں ڈر سے چھپا لی۔ حضرت عمر نے پوچھا، اے بندے تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس بندے نے ڈرتے ہوئے کہا سرکہ ہے۔ حضرت عمر نے کہا دکھاؤ، اپنے ہاتھ کھولو۔ جب اس نے ہاتھ کھولے اللہ نے شراب کو سرکہ بنا دیا۔ پھر اس بندے نے کبھی شراب نہیں پی۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو پھر ایسا ہو جاتا ہے، اللہ ایسے معاف فرماتا ہے اور اللہ ایسے کرم فرماتا ہے۔ بس یہاں دل سے کنیکشن اللہ کی ذات سے ہوا، سچی توبہ کی تو یہ معاملہ ہو گیا۔ اب وقت اخیر ہے، ماہ رمضان ہے، اور یہ مبارک گھڑیاں ہم سے جدا ہونے کو ہے، اور ابھی بھی اگر ہم نے توبہ نہ کی، رب تو معاف کرنے پر تلا ہوا ہے، وہ تو معاف کرنے پر تلا ہوا ہے کہ بس اس کا آنسو نکلے اور میں اس کو جہنم سے آزاد کر کے اس کو جنت کا پروانہ دے۔ رب تو ایسا کریم ہے، وہ تو اتنا کریم ہے، وہ تو اس قدر کرم فرما کے بندہ کو معاف کرنا چاہ رہا ہے، لیکن بندے ہیں کہ وہ معافی کی طرف آ ہی نہیں رہے، اس کی ذات کی طرف آ ہی نہیں رہے، اس کی یاد میں رونا ان کو مل ہی نہیں رہا۔ ذرا کوشش کیجئے، اللہ کی یاد میں رونے کی کوشش کیجئے۔ صحابہ کو دیکھیے، وہ کیسے رویا کرتے تھے، وہ کیسے تڑپا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے صحابی ہیں۔ یہ حضور کے خدمت گار بھی تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خدمت کے لیے بھیجا کرتے تھے، حضور کے گھر کا سامان بھی لا کر دیا کرتے تھے۔ حضور ان کو کوئی خدمت کے لیے کہتے کہ فلاں شے بازار سے لے آؤ، فلاں چیز خرید کر لے آؤ، تو یہ حضور کی خدمت کیا کرتے تھے اور وہ چیز لا کر حضور کو دیا کرتے تھے۔ حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کسی جگہ پہ، کہا ثعلبہ جاؤ فلاں شے خرید کر لے آؤ۔ یہ ثعلبہ جاتے ہیں، راستے میں ایک گھر کا دروازہ کھلا ہوتا ہے، ایک گھر کا دروازہ کھلا ہوتا ہے اور ایک عورت بے پردہ بیٹھی ہوتی ہے، اس کے چہرے پر پردہ نہیں ہوتا۔ حضرت ثعلبہ کی نظر اس عورت پہ پڑ جاتی ہے، بس ایک لمحہ اس عورت پر نظر پڑی، ایک لمحہ اس عورت پر نظر پڑی تو حضرت ثعلبہ نے دل میں خیال کیا کہ اے ثعلبہ تو نے اللہ کے ساتھ خیانت کی ہے، اے ثعلبہ تو نے رسول اللہ کے فرمان کے ساتھ خیانت کی ہے، تو نے اللہ کے رسول کا فرمان سنا نہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی غیر محرم عورت کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتا ہے قیامت کے دن اللہ شیشہ پگھلا کے اس کی آنکھوں میں ڈالے گا۔ یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ ثعلبہ تو نے اللہ کے رسول کی خیانت کر دی، اللہ کے حکم کے خلاف چل پڑا، تو ثعلبہ رونے لگے، تڑپنے لگے اور دوڑ پڑے، جنگلوں میں چلے گئے اور جنگلوں میں 40 دن روتے رہے۔ کتنے دن روتے رہے؟ 40 دن۔
40 دن جنگلوں میں روتے رہے، تڑپتے رہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ میری نگاہ ایک عورت پر پڑ گئی، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہاں تو عالم یہ ہے کہ لوگ رج رج کے آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور پھر توبہ بھی نہیں کرتے۔ یہاں تو عالم یہ ہے کہ باپ نے گھر کے اندر ایسی فلمیں اور ڈرامے چلائے ہوئے ہیں جس پر بے حیا ڈرامے اور فلمیں چلتی ہیں، اور باپ اپنی نوجوان نسل کے سامنے، نوجوان بیٹے بیٹیوں کے سامنے ان بے حیائیوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کو شرم تک نہیں آتی۔ اور وہ حضور کے صحابی تھے اور حضور کی تربیت یافتہ تھے، ان پر نگاہ مصطفیٰ کی پڑی تھی، تو پھر نگاہ پڑی تھی تو دل میں اثر یہ تھا کہ گناہ ہو جاتا تو اس طرح تڑپتے تھے۔ 40 روز تک ان جنگلوں کے اندر، بیابانوں کے اندر تڑپتے رہے، روتے رہے، عرض کرتے رہے اللہ معاف کر دے۔ سالبہ قیامت کے دن حضور کے سامنے کس منہ سے اٹھے گا؟ اے اللہ قیامت کے دن سالبہ تیرے سامنے کیا چہرہ لے کے آئے گا کہ حضور کا خادم ہو کے حضور کے حکم کی خیانت کرنے والا سالبہ آیا کھڑا ہے۔ عرض کیا اللہ مجھے معاف کر دے، میرا کیا بنے گا؟ 40 دن ہو گئے، جبریل امین آ گئے حضور کی خدمت میں، عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ایک غلام ہے، اللہ اس سے بڑا پیار کرتا ہے، جنگلوں میں پھر رہا ہے اور وہ بس بہت زیادہ دکھی ہے، اس سے گناہ ہو گیا تو بہت زیادہ غم میں ہے، اللہ نے اسے معاف کر دیا ہے، آپ اسے اپنی خدمت میں اپنی بارگاہ میں بلا لیجئے۔ جبریل آئے پیغام دینے کے لیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، ایک روایت میں آتا ہے حضرت عمر اور حضرت سلمان فارسی کو بلایا، فرمایا جاؤ سالبہ کو ڈھونڈ کے لاؤ، وہ کہاں ہے اسے ڈھونڈ کے لے کے آؤ۔ یہ صحابہ جاتے ہیں سالبہ کو ڈھونڈنے کے لیے، ایک چرواہا راستے میں ملتا ہے، اس چرواہے سے پوچھتے ہیں تم نے سالبہ کو دیکھا ہے؟ کہیں سالبہ کو دیکھا ہے؟ ادھر جنگلوں میں کہیں دیکھا ہے؟ وہ چرواہا کہتا ہے میں کسی سالبہ کو نہیں جانتا، ہاں ایک بندہ ہے فلاں جگہ، وہ جنگلوں میں بہت روتا ہے، پہاڑوں میں سارا دن روتا رہتا ہے، ساری رات روتا رہتا ہے، بس اللہ سے معافیاں مانگتا رہتا ہے۔ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہمارے جانور بھی رونے لگ جاتے ہیں، ہمیں بھی رونا آ جاتا ہے، وہ اتنے درد سے رو رہا ہے، پتہ نہیں اس نے کون سا گناہ کر لیا ہے، کون سی خطا کر لی ہے، وہ بہت روتا ہے، فلاں جگہ پہاڑ کے پیچھے ہے۔ یہ دونوں صحابی جاتے ہیں، اس کو ڈھونڈتے ہیں، سالبہ کو پکڑتے ہیں، کہتے ہیں سالبہ کیا ہو گیا؟ کیوں حضور کی بارگاہ سے تم دور ہو گئے؟ کدھر چلے گئے تھے؟ آؤ تمہیں حضور بلا رہے ہیں۔ سالبہ نے عرض کیا قابل نہیں ہوں، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، میں اس قابل نہیں ہوں کہ حضور کے سامنے جا سکوں، حضور کا سامنا کر سکوں۔ جس وقت نماز ہو رہی ہو مجھے اس وقت لے چلنا، جس وقت نماز ہو رہی ہو نا مجھے اس وقت لے چلنا۔ مغرب کی نماز ہو رہی تھی، یہ دونوں صحابی سالبہ کو پکڑ کے لے آئے، حضور نماز پڑھا رہے تھے، مصلی امامت پہ تھے، سالبہ پچھلی صفوں میں آخری صف پہ کھڑا ہو گیا، حضور نے یہی آیت تلاوت کی جو میں نے آج آپ کے سامنے تلاوت کی۔ جب حضور اس آیت پر پہنچے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے تیرے کریم رب سے دور کر دیا ہے؟ سالبہ نے چیخ ماری، مسجد کے فرش پر گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ خاندان والے اٹھایا اور اس کو اٹھا کے گھر پہ چارپائی پہ لے کے آئے، حضور نے نماز مکمل کی۔ لوگوں نے بتایا کہ یوں ہوا سالبہ کے ساتھ، سرکار نماز مکمل کر کے فوراً سالبہ کے گھر گئے، سالبہ کے گھر گئے، سالبہ چارپائی پر پڑا تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اس کا سر اٹھایا، اپنی گود میں رکھا، اس کا ماتھا چوما، پوچھا سالبہ کیا ہوا ہے؟ سالبہ کو ہوش آیا، آنکھیں کھولی، فوراً اپنا سر پیچھے کرنے کی کوشش کی، عرض کیا یا رسول اللہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ کا ہاتھ میرے سر پہ ہو، میں آپ کی گود میں ہوں، یا رسول اللہ میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا، بہت بڑا گناہ کر دیا۔
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثعلبہ اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے. اور پھر حضور نے اپنی انگلیاں ان کے بالوں میں پیار سے پھیرنا شروع کر دی. کہا ثعلبہ اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے, معاف کر دیا اللہ نے تجھے. ایک نگاہ عورت پہ پڑی تھی. حضور نے فرمایا ثعلبہ اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے. ثعلبہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بس ایک بات بتا دیجیے, ایک بات. حضور نے ارشاد فرمایا بتاؤ کیا بات ہے. یا رسول اللہ آپ مجھ سے راضی ہیں, یا رسول اللہ آپ مجھ سے راضی ہیں. حضور نے فرمایا میں تجھ سے راضی ہوں. بس ثعلبہ نے اپنی جان اللہ کے حوالے کر. جیسے ہی حضور کی زبان مبارک سے ایک کلمہ نکلا ثعلبہ میں تجھ سے راضی ہوں, ثعلبہ کی جان نکل گئی اور اللہ تعالیٰ کو اس نے اپنی جان پیش کر دی. پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثعلبہ کا جنازہ پڑھایا. کیسے جنازہ پڑھایا؟ حضور ایک پاؤں ایسے رکھتے تو دوسرا پاؤں ہٹا کر رکھتے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ آج جنازے میں اور طرح سے چل رہے ہیں, ایک پاؤں ایسے رکھتے ہیں پھر دوسرا ہٹا کے رکھتے ہیں. حضور نے فرمایا بات یہ ہے کہ ثعلبہ کے جنازے میں 70,000 فرشتے آئے ہوئے. میں حیا کرتا ہوں کہ میرا پاؤں کسی فرشتے کے پاؤں پہ نہ آ جائے. ایسے ثعلبہ جب توبہ ہوتی ہے تو پھر ایسی ہوتی. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ اپنی توبہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں بہت امیر زادہ تھا, میرے پاس بڑا مال تھا, دولت تھا, غریبوں میں بھی بانٹا کرتا تھا, تقسیم بھی کافی کیا کرتا تھا. ایک دن میں بازار میں تھا, وہاں ایک عورت پر میری نگاہ پڑ گئی. عورت بہت حسین تھی, اتنی حسین کہ میں اس کا حسن بتا نہیں سکتا. بس وہ عورت اتنی حسین تھی میرا دل اس پہ آ گیا اور میں اس عورت کو دیکھتا رہا. اس عورت نے مجھے کہا اے بندے تجھے شرم نہیں آتی, تو ایک عورت کو اس طرح آنکھیں بھر کے دیکھ رہا ہے. اس نے کہا اس میں شرم کی کون سی بات ہے, تو اتنی خوبصورت ہے میں تجھے دیکھ رہا ہوں. اس نے کہا بندے تجھے اللہ تعالیٰ سے خوف بھی نہیں آتا, شرم نہیں آتی, تو ایک عورت کو دیکھ رہا ہے, تجھے مجھے دیکھ کر کیا مل رہا ہے. اس نے کہا خواجہ حسن بصری نے کہا تیری آنکھیں ایسے جھیل کی طرح اتنی خوبصورت ہیں کہ میں تیرے حسن میں کھو گیا ہوں. ایسا حسن میں نے اس سے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں. اس عورت نے کہا اچھا اگر میری آنکھ کی وجہ سے تیرے اوپر یہ کیفیت طاری ہوئی ہے تو یہیں پر کچھ دیر ٹھہر. وہ عورت گھر جاتی ہے, گھر جا کے اپنی خادمہ کے ہاتھ ایک ٹرے بھیجتی ہے, ایک تخت بھیجتی ہے, اس کے اوپر کپڑا ہوتا ہے. وہ ٹرے وہ خادمہ لے کے آتی ہے اور اس بندے کے سامنے اس پر سے کپڑا ہٹایا جاتا ہے. اس میں اس عورت کی وہی 2 آنکھیں ہوتی. وہ خادمہ کہتی ہے کہ اس بی بی نے کہا کہ میں اس آنکھوں کا کیا کروں جس آنکھ کی وجہ سے کوئی مرد فتنے میں مبتلا ہوا. مجھے وہ آنکھ نہیں چاہیے, میں اللہ کی بارگاہ میں کس طرح حاضر ہوں گی. وہ آنکھ نکال کے تیرے سامنے اس نے پیش کر دیا, یہ لے وہ آنکھیں لے لے جس نے فتنے مبتلا کر دیا. آج ہمارے معاشرے میں خاتون پتہ نہیں کتنے گھنٹے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا حسن ایسے سنوارتی ہے کہ غیر مردوں کو میں فتنے میں مبتلا کروں. بازار میں ایسے طریقے سے سامان خریدتی ہے کہ مردوں کو میں فتنے میں مبتلا کروں. دکان پر کھڑے ہو کر وہ کپڑا خریدتی ہے کہ جس لباس کو پہن کر وہ غیر مردوں کو فتنے میں مبتلا کر سکے. اور ایک وہ عورت تھی, وہی اسی رات اس عورت کا جنازہ اٹھا, اسی رات اس عورت کا جنازہ اٹھا. حضرت خواجہ حسن بصری کہتے ہیں اس واقعے کا میرے اوپر اتنا اثر ہوا کہ وہ اس نے اس آنکھیں پیش کر دی کہ جس آنکھ کی وجہ سے کسی دوسرے کو گناہ ہوا. اور ایک حسن بصری تو ہے اللہ کا کیسا بندہ ہے, تجھ پر کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا, تو اللہ سے ڈر ہی نہیں رہا. تو حضرت خواجہ حسن بصری کہتے ہیں رات کو میرے خواب میں وہ عورت آئی, میں نے ہاتھ جوڑے, معافی مانگی, کہا کہ اے عورت مجھے کوئی نصیحت کرو.
اس نے کہا جب صبح ہو تو اللہ کا ذکر کرنا، جب تنہائی میں ہو تو اللہ کے خوف میں روتے رہنا۔ بس اس کے بعد سے حضرت خواجہ حسن بصری نے دنیا کی زندگی چھوڑ دی اور پھر بس اللہ کے ہو کے رہ گئے۔ پھر ایسی عبادت کی کہ تابعین بزرگوں میں آپ کا نام آتا ہے۔ تو جب انسان توبہ کرتا ہے اور سچے دل سے آنسو بہاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ایسی منزل عطا فرماتا ہے۔ آقا کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا، بندہ اللہ کی یاد میں اگر رو پڑے مکھی کے سر کے برابر آنسو اس کے چہرے پہ نہیں، صرف پلکوں کے ساتھ لگ جائے، پلکوں کے ساتھ۔ حضور نے فرمایا مکھی کے سر کے برابر آنسو اس کے پلکوں کے ساتھ لگ جائے، اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اس کو جنت عطا فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے اخرجو من النار، دوزخ سے ہر اس بندے کو نکال دو، من ذکرانی، جس نے ایک دن بھی مجھے یاد کیا ہے، یوما او خافانی فی مقام، یا کسی ایک جگہ بھی مجھ سے ڈر گیا ہے، میرے خوف میں تڑپ اٹھا ہے، اسے بھی جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دو۔ وہ اللہ ایسا ہے کہ تم مجھ سے ڈر کے تو دیکھو، توبہ کر کے تو دیکھو، معافی مانگ کے تو دیکھو۔ بس آخری لمحے ماہ رمضان رخصت ہونے کو قریب ہے، اگر اب بھی ہماری آنکھوں سے آنسو نہ آئے اور اللہ کی یاد میں تڑپنا نصیب نہ ہوا تو پھر ہم اپنی زندگی پر سوائے افسوس کے اور کیا کر سکتے ہیں کہ اتنا موقع ملا 10 روپے کے لیے ہم روتے رہے، 100 روپے کے لیے روتے رہے، تھوڑی سی کوئی معمولی سی پریشانی آئی بندوں کے ڈر سے روتے رہے، بندوں کے خوف سے روتے رہے۔ اور ایک رب ہے وہ اتنا کریم ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کریم رب کے ڈر سے رونا نصیب فرمائے اور یہ آخری ساعتیں ہماری قبول فرمائے، ہمیں سچی توبہ عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنت ادا فرما۔